ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مائیگرینٹ لٹریچر جو الادب المہجری ہے، جس میں ہم ان شعراء کو دیکھیں گے جو روزی روٹی اور اچھی زندگی جینے کے لیے، اچھی لائف جینے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں گئے روزگار کی تلاش کے لیے. ایسے شعراء کی زندگی اور ان کی حیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں ہم اس میں گفتگو کرنے والے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جے این یو میں آنے کے لیے ایم اے میں، پی ایچ ڈی میں اور ایسی ہی بی اے فارن لینگویج میں جس میں آپ آنا چاہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو کروا چکا ہوں. آپ جے این یو میں عربک میں آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ، یہاں سے دیکھ کے آپ کو بہت اچھی رہنمائی ملے گی. اسی طریقے سے میں پی ایچ ڈی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا رکھا ہوں جس میں نے کن کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہے، کون سی کتابوں کو پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کویشچنس کیسے آتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں، وہ سب میں نے بتایا ہے. وہ یہاں موجود ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یوٹیوب پہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کر کے ایک سیریز چلا رہا ہوں جس میں نے سب سے پہلے معلقہ کی ایک ویڈیو ڈالی تھی، جس میں نے معلقہ کے ما لہ و ما علیہ تمام گوشوں کو کور کیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلقہ کے بارے میں کسی اور چیز کو پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی. اسی طریقے سے میں نے بحر کو ایسے یاد کروا دیا تھا کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے. اور میں نے ٹرانسلیشن کی بھی ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں نے جے این یو یو جی سی نیٹ جارف کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، کس لیول کا آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ سب میں نے اکٹھا کر کے کچھ سوالات اس میں ڈالے تھے اس ویڈیو کے اندر. اور کچھ ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے ٹرانسلیشن اینڈ ٹرمینالوجی میں نے اپنی طرف سے ڈالی تھی، جو کہ بہت ممکن ہے کہ اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہو. تو یہ چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت سارا پی وائی کیو کروا رکھا ہے، ایم اے کا، ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، 2019-20 کا، سب کا. تو سب کچھ موجود ہے ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ. ایک کویشچن کریں گے تو اس کے ساتھ اور اس کے ایریاز کو جو ٹچ کرتا ہے وہ بھی میں اس میں بتاتا رہتا ہوں، یا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن پہلے پوچھا گیا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے تو وہ سب میں اس میں بتاتا ہوں. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ملے گی. تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مائیگرینٹ لٹریچر کی، الادب المہجری کی، یعنی وہ شعراء جو اپنے وطن کو چھوڑ کے رزق حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر یا دوسرے ملک گئے ہوئے تھے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل پہ لائک ماریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس کی کریش کورس کے علاوہ بھی میں بہت ساری چیزیں کام کی اپنے چینل پہ ڈالتا رہتا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. کہ الادب المہجری جو ہے، جس کو ہم مائیگرینٹ لٹریچر بولتے ہیں انگلش میں، اس کو پہلے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے تھوڑی تھوڑی. اس کے بعد پھر جو شعراء ہیں جو الادباء المہاجر یا الادیب المہجر کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں شعراء المہجر او مدرسۃ المہجر ہم شعراء عرب عاشوا ونظموا شعرهم وکتاباتهم فی البلاد التي هاجروا إليها وعاشوا فيها. ويطلق اسم شعراء المهجر عادة على نخبة من أهل الشام وخاصة اللبنانيين المثقفين الذين هاجروا إلى الأمريكتين. اب اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شعراء المہجر ہے یا مدرسۃ المہجر ہے، وہ شعراء عرب ہیں جنہوں نے زندگی گزاری، اپنے اشعار کہے، کتابیں لکھیں ایسے شہر میں جا کر جس کی طرف وہ ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں زندگی گزاری. وَيُطْلَقُ اسم شعراء المہجر، اور انہی پر اطلاق ہوتا ہے شعراء مہجر کا. عادتاً یعنی زیادہ تر علی نخبۃ من اہل الشام، یعنی زیادہ تر وہ لوگ شام سے ہوتے ہیں اور خاص طور سے اسپیشلی لبنانی ہوتے ہیں. یعنی زیادہ تر جو مہجر کے ادیب ملیں گے وہ لبنانی ہوں گے یا تو پھر وہ سیریا سے رہنے والے ہوں گے. المثقفین الذین ہاجروا الی الامریکتین، یعنی جو دو امریکہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. دو امریکہ کیا ہے اس کو دیکھیں، الشمالیہ والجنوبیہ. الشمالیہ والجنوبیہ، ایک امریکہ شمالیہ ہے، ایک امریکہ الجنوبیہ ہے. اگر آپ مہجر کے بارے میں کچھ نہیں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو موٹی موٹی چیزوں کو پتہ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ
رابطہ قلمیہ کہاں واقع ہوا تھا، اس کے صدر کون ہیں، اسبا اندلسیہ کب اور کہاں واقع ہوا تھا، اس کے صدر کون ہیں، تو ہم اس کو بھی ڈیپ سے پڑھنے والے ہیں آج۔ دیکھیں، رابطہ قلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، جو رابطہ قلمیہ میں ہوا تھا، جس کے جو رئیس ہیں وہ جبران خلیل جبران ہیں، وہ امریکہ شمالیہ میں ہوا تھا، اور جو اسبا اندلسیہ میں قائم ہوا تھا ادب المہجر یا جو جماعت مہجر تھی، وہ امریکہ الجنوبیہ میں اسبا اندلسیہ تھا، اور اس کے رئیس جو تھے میشال معلوف۔ تو رابطہ قلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، العصبہ اندلسیہ فی امریکہ الجنوبیہ، اس کو ایسے ہی یاد کر لیں، کویشچن پوچھا جاتا ہے۔ اب میشال معلوف اسبا اندلسیہ سے ہیں اور رابطہ قلمیہ سے جبران خلیل جبران۔ اب آگے چلتے ہیں کہ فیما بینا 1870 1870 سے لے کے 19 تک، یعنی 1870 کے بعد سے لے کے 19 تک، اس زمانے میں یہ سارے کام ہوئے، یعنی جو ادبائے مہجر کا جو وجود ہوا ہے اسی سن کے بیچ میں ہوا، 1870 سے لے کر 1900 کے بیچ میں۔ وقد اعتاد الناس تسمیۃ اعضاء الرابطہ القلمیہ والعصبہ اندلسیہ بشعراء المہجر، اور اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ قلمیہ کہتے ہیں اور عصبہ اندلسیہ کہتے ہیں۔ جو شعراء مہجر ہیں ان کو رابطہ قلمیہ اور عصبہ اندلسیہ کہا جاتا ہے۔ بینما فی الواقع هناك الكثير من الشعراء المهاجرين الذين لم يكونوا اعضاء في تلك الروابط والنوادی الادبیہ، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادیب اور شعراء ہیں جو ہجرت کر گئے تھے، جو کہ ان ممبر، یعنی اس کے ممبر نہیں ہیں، اس آرگنائزیشن میں یا کسی ادبی اور لٹریری تنظیم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مہجر میں ہیں وہی صرف مہجری ادیب کہلائیں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ نہیں کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی ہجرت کر کے گئے ہیں اگر وہ اس میں نہیں شامل ہیں تو ان کو بھی مہجر یا ادبائے مہجر کہا جا سکتا ہے، گرچہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء اور ادیبوں کا وجود ہے، وہ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن سے نہیں جڑے تھے لیکن پھر بھی وہ ادیب اور شاعر تھے۔ آگے پھر چلتے ہیں کہ الرابطہ القلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، الرابطہ القلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، اس کو ایسے ہی یاد رکھیں۔ اب الرابطہ القلمیہ ہی جمعیہ ادبیہ انشئت بنیو یارک بواسطہ ادباء مہاجرین سوریین و لبنانیہ، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ سوری اور خاص طور سے لبنانی لوگ اس میں زیادہ ہیں، تو یہ نیو یارک میں ہوا تھا، امریکہ شمالیہ میں، اور جس میں مہاجرین ادبا تھے، سوری اور لبنانی۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں میخائیل نعیمہ جیسے تھے اس میں، عبد المسیح حداد، جبران خلیل جبران اور نصیب عریضہ۔ اب اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ نیو یارک، الولایات المتحدہ، جس کو الامریکیہ بولتے ہیں، اور یہ کہا تھا الشمالیہ، یہ مت بھولنا، یہی بار بار پوچھا جاتا ہے، الشمالیہ۔ آگے چلتے ہیں، تاریخ التاسیس ہے 1920، یعنی 1920 میں یہ قائم ہوا ہے، رابطہ القلمیہ فی امریکہ شمالیہ، نیو یارک میں امریکہ کے اندر 1920 میں قائم ہوا ہے، اور اس کے جو صدر تھے وہ جبران خلیل جبران تھے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ الرئیس جبران خلیل جبران، یہ رئیس تھے، یعنی جبران خلیل جبران 1920 سے لے کر 1932 تک، اور یہی اس کا پیریڈ ہے، اتنے ہی دن تک یہ چلا تھا۔ ان کی وفات کے بعد یہ بند ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اور جبران خلیل جبران جب تک تھے اس کے صدر رہے۔ اب اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بدأت فکرۃ الرابطہ القلمیہ عام 1916، 1916 کے اندر اس کی فکر آئی تھی، یعنی کہ رابطہ قلمیہ قائم کرنے کی بات ہے، یہ اس کی جو تھاٹ ہے وہ 1916 کے اندر ہی آ گئی تھی۔ الا انہا تأسست رسمیاً عام 1920 فی نیو یارک علی ید نخبۃ من الادباء۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رابطہ قلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، اس کو قائم کرنے کی جو سوچ پہلی مرتبہ آئی تھی وہ 1916 میں آئی تھی، لیکن 1920 میں نیو یارک میں اس کو قائم کیا گیا تھا، اور اس کے صدر جبران خلیل جبران تھے، اور اس کے کچھ جو اعضاء تھے، جو ممبر تھے علی ید نخبۃ من الادباء، کچھ سلیکٹڈ تھے جو اس میں سے تھے، جو اعضاء جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ممبران جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہیں جبران خلیل جبران، نصیب عریضہ، ولیم کارٹس فلیس، رشید ایوب، عبد المسیح حداد، ندرہ حداد، میخائیل نعیمہ اور ایلیا ابو ماضی، یہ سب ہیں ممبران۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ ممبران کو دیکھ لیں، دیکھیں جبران خلیل جبران صدر ہیں، نصیب عریضہ،
ولیم کارتس فلیس، رشید ایوب، عبد المسیح حداد، ندرہ حداد، میخائیل نعیمہ، ایلیا ابو ماضی، یہ اس کے ممبران ہیں۔ اب اور آگے ڈیپ سے پڑھیں گے کہ انتخب المؤسسون، جو اس کے بنانے والے جب میٹنگ ہوئی تھی، 2 بار میٹنگ ہوئی تھی پھر اس کا وجود آیا تھا۔ کہتے ہیں جبران، خلیل جبران کو عمید الرابطہ، یعنی ان کو صدر بنایا گیا، رابطہ قلمیہ کے صدر جو ہیں جبران خلیل جبران تھے، اور میخائیل نعیمہ کو مستشار بنایا گیا، ایڈوائزر بنایا گیا۔ تو جبران جو ہیں وہ صدر ہو جائیں گے، اور میخائیل نعیمہ جو ہیں ایڈوائزر ہو جائیں گے، مستشار ہو جائیں گے، اور ولیم کارتس فلیس یہ خازن تھے، اور نعیمہ کو بنایا گیا تھا انہوں نے مہمات و تنظیم قانونیہ، مطلب میخائیل نعیمہ کو اس کا جو قانون ہوتا ہے، جس کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے سب تیار کرنے کے لیے، نعیمہ کو ہی انہوں نے بنایا تھا، یعنی میخائیل نعیمہ ہی اس کا کام کرتا تھا، ایڈوائزر بھی تھا، اور جتنی بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو ڈرافٹ کرنا، کیا کرنا، سب کچھ میخائیل نعیمہ ہی کرتا تھا۔ تو 3 نام یاد رکھ لیں، صدر ہیں جبران، میخائیل نعیمہ مستشار ایڈوائزر، اور قانونی جو کتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے تھے یہی، اور ولیم کارتس فلیس یہ خازن تھے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تفککت بمجرد موت جبران سنہ 1932 میں یہ سب بکھر گیا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، ڈی کنسٹرکٹ ہو گیا، جیسے جبران کا انتقال ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اور ایک اہم جانکاری ادباء محجر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وقام اعضاؤها بنشر الجرائد والصحف العربیہ فی بلاد المحجر ومنہا، ان شہر میں جا کے صرف اور صرف انہوں نے جو ادبی تنظیمیں نہیں قائم کرنی بلکہ اس کو سرگرم رکھا، ایکٹیو رکھا، بہت سارے کام کیے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے جرائد جو مجلات ہوتے ہیں اس کو جاری کیا تھا۔ ہم ایک ایک مجلہ کر کے دیکھتے ہیں، اور کس کی ہے، کہاں سے نکلتا تھا، وہ سب دیکھیں گے۔ تو مجلہ الفنون ہے، وتعنى بالادب وناشرها كان نصیب عریضہ، اس کے اندر ادب کا خیال رکھا جاتا تھا، ادب چھاپا جاتا تھا اس میں فنون کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ جو نصیب عریضہ ہے، بس یہ جاننا ہے کہ یہ ادبی ہے مجلہ فنون، اور یہ جو نصیب عریضہ ہے اس کا نکالنے والا ہے۔ تو مجلہ فنون، نصیب عریضہ، اتنا کم سے کم یاد رکھ لیں، مجلہ فنون نصیب عریضہ کا ہے۔ اسی طریقے سے جریدۃ السائح ہے، جریدۃ السائح، اب سائح کو تو آپ ویسے ہی یاد رکھ لیں، مسیح اور سائح دونوں میں سین اور ہا میچ کھا رہا ہے، اس میں بھی سین اور ہا کو میچ کر لیں، سین اور ہا دونوں کو ایسے میچ کر لیں گے تو فوراً آپ کو یاد ہو جائے گا کہ جریدۃ السائح عبد المسیح حداد کی ہے، سائح مسیح، سین اور بڑا ہا دونوں ایک ساتھ ملا کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں جو مہاجرین کی مطلب معاملات ہوتے تھے، ہاں، اس کو چھاپا جاتا تھا، اس کو اس میں بتایا جاتا تھا، جیسا کہ مجلہ فنون میں ادب اور جریدۃ السائح میں جو معاملات ہوتے ہیں محجری ادباء کے ان کو چھاپا جاتا تھا۔ تو مجلہ فنون جو ہے دیکھیں اس میں ادب رہتا تھا، یہ نصیب عریضہ کا تھا، اور اس میں شؤون المہاجرین تھا، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی، اس میں رپورٹ وغیرہ ہوتا تھا، عبد المسیح حداد کا ہے۔ تو جریدۃ السائح عبد المسیح حداد، اس میں شؤون المہاجرین چھپتا تھا۔ مجلۃ الفنون یہ نصیب عریضہ کا ہے، اور اس میں ادب چھپتا تھا۔ اب آگے چلیں گے، مجلہ السمیر ہے، مجلہ السمیر یہ ایلیا ابو ماضی کا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر عرب کے اور امریکہ کے اندر عرب کے جو حالات تھے اس کے بارے میں اس میں لکھا جاتا تھا۔ امریکہ میں ہم اس چھاپا جاتا تھا، اور امریکہ میں جب اس کو چھاپتے تھے تو عرب کے جو حالات ہیں وہاں بتایا جاتا تھا۔ اب جو بھی امریکہ والے چاہے اس کو پڑھیں، یا اسپیشلی وہ لوگ جو عرب سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ بہت زیادہ اس کے لیے وہ رہتے تھے، اتسک رہتے تھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عرب میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ 5 مرتبہ چھپتا تھا فی الاسبوع، ایک ہفتے میں، اور 1957 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ بند ہو گیا۔ اب ایک بار میں پھر سے ریکیپ کر دیتا ہوں آپ کو کہ مجلہ السمیر ہے، ایلیا ابو ماضی کا ہے، اس میں شؤون العرب چھپتا تھا۔ اسی طریقے سے مجلہ السائح عبد المسیح حداد کا ہے، اس میں شؤون المہاجرین چھپتا تھا، اور اسی طریقے سے مجلہ الفنون ہے جس میں ادب چھپتا تھا، یہ نصیب عریضہ کا ہے۔ مجلہ الفنون نصیب عریضہ ادب چھپتا تھا، جریدۃ السائح عبد المسیح حداد شؤون المہاجرین چھپتا تھا، اور اسی طریقے سے مجلہ السمیر شؤون العرب یہ ایلیا ابو ماضی کا ہے۔ تو مجلہ السمیر ایلیا ابو ماضی شؤون العرب چھپتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں اس میں چھپتی تھیں، لیکن اس کا اصل رول ان چیزوں میں ہوتا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں،
العصبہ اندلسیہ فی امریکہ الجنوبیہ، عصبہ اندلسیہ جو ہے وہ امریکہ الجنوبیہ میں، جیسے ہم نے دیکھا الرابطہ قلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، تو عصبہ اندلسیہ فی امریکہ الجنوبیہ کے اندر ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج حاصل کرتے ہیں کہ العصبہ الاندلسیہ یا احد الحلقات الادب العربی، یا احد الحلقات الادب العربی، جس طریقے سے رابطہ قلمیہ ہے یہ بھی ایک لٹریری تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے۔ تألفت العصبہ فی مدینۃ سان باولو، یا ساؤ باولو کچھ لوگ بولتے ہیں، برازیل کے اندر ہوا تھا۔ سان باولو برازیل، ساؤ باولو برازیل کے اندر ہوا تھا، فی مطلع ینایر 1933۔ اب ہم یہیں پہ اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں، 1920 میں آیا ہے رابطہ قلمیہ، رابطہ قلمیہ 1920 میں آیا ہے، اور 1933 میں آیا ہے العصبہ اندلسیہ۔ اب امریکہ الشمالیہ، رابطہ قلمیہ امریکہ الشمالیہ، عصبہ اندلسیہ امریکہ الجنوبیہ۔ اب رابطہ قلمیہ 1920 میں، عصبہ الاندلسیہ 1933 میں آیا ہے۔ من الکتاب والادباء العرب فی تلک البلاد، جو شہر میں رہتے تھے عرب کے جو ادبا، انہوں نے اس کو چھاپا تھا، اس کو بنایا تھا۔ اب کہتے ہیں نفذها الشاعر اللبنانی المہاجر میشیل نعمان، یا میشال نعمان معلوف جس کو ہم بولتے ہیں، میشال معلوف کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ودعمها بالبذل السخی والرعایہ، مطلب یہ تاجر بھی تھا، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نعمان، میشال نعمان معلوف یا میشال معلوف جو ہے، میشال جو ہے یہ تاجر بھی تھا، تو اپنے سخاوت سے اس کو نوازا تھا۔ ترأسها میشال معلوف، اور صدر بھی یہی بنا تھا۔ ثم الشاعر القروی رشید سلیم خوری بدایتاً من 1958، پھر رشید سلیم خوری بنے تھے، پہلے کون؟ نعمان معلوف، پھر رشید سلیم خوری۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ جبران خلیل جبران صدر تھے رابطہ قلمیہ کے، اور میشال معلوف جو صدر تھے وہ عصبہ اندلسیہ کے تھے، اور جب جبران کا انتقال ہوا تبھی وہ ختم ہو گیا رابطہ قلمیہ، لیکن جو عصبہ اندلسیہ ہے میشال نعمان کے وفات کے بعد بھی چلا تھا، تو اس کے جو دوسرے صدر تھے وہ رشید سلیم خوری تھے، جن کو شاعر القروی کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں رئیس میشال معلوف ہیں، نائب رئیس داؤد شکور تھے، اور سیکریٹر یہ نذیر زیتون تھے، سیکریٹری نذیر زیتون تھے، اور نائب رئیس داؤد شکور تھے، اور رئیس ہمارے میشال معلوف تھے۔ دیکھیں میشال معلوف رئیس ہیں، نائب رئیس داؤد شکور ہیں، سیکریٹر نذیر زیتون ہیں، اتنی نالج آپ رکھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے کچھ اعضاء کو دیکھ لیتے ہیں۔ میشال نعمان معلوف، فوزی معلوف، میشال المغربی، رشید سلیم خوری، شفیق المعلوف، الیاس فرحات، عقل الجر، شکر اللہ الجر، اور جرجس کرم، توفیق قربان، اسکندر کرباج، اور نذیر زیتون، جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے نذیر زیتون۔ یہ کون تھے؟ یہ ادھر دیکھیں سیکریٹر تھے، یہ نذیر زیتون یہ سیکریٹر تھے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ ایک ایک ادیب کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی زندگی اس کی حیات کے بارے میں۔